بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قابل سجد شام معظم محتشم سامعین و حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع ایمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. زکوٰۃ کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد حج کے ایام شروع ہو جائیں گے. تو ان ایام کے اندر بطور خاص جن کا ذکر ہوتا ہے، یا حاجی جب حج کرنے جاتا ہے، یا عمرہ کرنے والا جب عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ کی وادیوں میں جاتا ہے، تو اسے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور آپ کے جتنے بھی اعمال اور افعال تھے وہ یاد آتے ہیں. تو اس لیے بطور خاص آپ کا ذکر خیر آج کا موضوع ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، سب سے پہلی چیز کیا ایمان کیا ہے؟ ایمان حقیقت میں جب بندہ کسی بھی ذات کے حوالے سے اپنا یقین پختہ کر لیتا ہے اور پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کا یقین ڈگمگاتا نہیں ہے، ہلتا نہیں ہے، اس کی بنیاد مضبوط رہتی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. اور دوسری بات، ایک بندہ مومن کے پاس سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ رأس المال، یعنی سب سے اہم چیز اس کی کیا ہے؟ بولیے، ایمان ہے. ایمان ہے تو مومن ہے، ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. اور اس پر تیسری بات وہ یہ کہ ہر بندے کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے، ایک عام شخص جو کہ دین کی جہتوں سے واقف نہیں، اسے دین کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی وہ شرماتا ہے، لیکن وہ جو ایمان کی دولت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، وہ جو یقین اس کے اندر ہے، وہاں عالم بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ کے ولیوں کا ایمان اور ہے، صدیقین کا ایمان اور ہے، شہداء کا ایمان اور ہے، اللہ کے نبیوں کا ایمان ہے اور ہے. جب یہ ایمان، میں نے عرض کیا کہ ایمان ہے ہی یقین کا نام، جب یہ پختہ ہو جاتا ہے
بندہ مومن کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہی ایمان جب بندے کے دل میں گھر کر جاتا ہے اس کا کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ہے، ایسے ناممکن ہے جیسے کھیری سے نکلا ہوا دودھ اس کا دوبارہ کھیری کے اندر لوٹانا ناممکن ہے، اسی طرح صاحب ایمان کا کفر کی طرف لوٹنا ناممکن ہے۔ حضور نے تشریف فرما دی۔ اور جہاں تک آج کل کے معاشرے کی بات ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کاروبار ہو یا معاملات ہو، لوگ اپنے ایمان کو ہاتھ پر لیے بیٹھے، بات بات پہ قسم اٹھانا، خاص طور پر جب تجارت یا لین دین کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے لیے قسم اٹھانا یا دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا یہ ایک عام سی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ یہی حالات ہیں، بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ایمان کو کس قدر ضائع کیا۔ لیکن حضرات محترم بات یہ ہے کہ جب بندہ مومن ہے تو ایمان کی حفاظت کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، پھر حالات چاہے ادھر کے ادھر ہو جائیں، وہ بندے جب ایمان کی حفاظت پہ آتے ہیں تو پھر جان چلی جائے، وطن چلا جائے، دولت چلی جائے، اولاد چلی جائے، اپنے ایمان کا کسی بھی صورت میں سودا نہیں کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جب ایسی گھڑی آئے، اللہ نہ کرے ہمیں آزمایا جائے، لیکن جب اللہ کے بندوں کو آزمایا گیا انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کے ارد گرد اپنی جان کا حصار باندھ کے ساری دنیا کو بتایا، لوگوں جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر، جن کا لقب حضرت خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اور یہ کوئی عام لقب نہیں، دیکھا جائے جس کی نسبت رب کے ساتھ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں یا آپ نماز پڑھتے ہیں، میں اگر ذکر کرتا ہوں یا آپ اگر ذکر کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، کہ میں اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے پیار کرے، ہم اللہ سے پیار کریں، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ زندگی ہی بدل جائے، شب و روز اللہ کی یاد میں گزرے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہمارا محبوب بن جائے۔ اس طرح کی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی میں ایسی تبدیلی آئے کہ ہر وقت زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام جاری ہو جائے۔ یہ تبدیلی ہر کوئی، نمازیں اس لیے پڑھتے ہو، روزے اس لیے رکھتے ہو، زکاتیں صدقات و خیرات کرتے ہی اس لیے ہو کہ تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے، میں قربان جاؤں اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ خود یہ شرف اور عزت عطا فرمائے، خود کہے ابراہیم میرا خلیل ہے۔
ابراہیم میرا دوست ہے۔ فرشتوں کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ وہ جو زمین کے اندر پھر رہا ہے، یہ جو پوری وادی جانوروں سے بھری ہوئی ہے، جس کے نام ہے اسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی عرض کریں، یا اللہ تو نے اس کو خلیل بنایا، ہم صبح و شام تیری تسبیح کرنے والے، تیرا نام جپنے والے، تیرا ذکر کرنے والے، یا اللہ جسے تو نے خلیل بنایا ہے، پوری وادی اس کے جانوروں سے بھری ہوئی ہے، دن رات وہ جانوروں کی محبت میں رہتا ہے، ذکر تیرا ہم کرے، خلیل تو اسے بنائے۔ معاملہ سمجھ نہیں آئے، اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری آپس کی بات ہے، بات یہ ہے، بات وہ ہو جو دلیل سے ہو۔ یا اللہ دلیل یہی ہے کہ ظاہر یہی ہے، ہمارے پاس سوائے تیرے ذکر کے کچھ نہیں ہے، صبح و شام تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، لیکن وہ جو تیرا خلیل ہے دن رات اپنے ریوڑ کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، ظاہراً مال تو اس کے پاس ہے، ہمارے پاس تو سوائے تیرے ذکر کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے، آزمایا جائے گا تب جا کے نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں میں نے اختیار دیا، جاؤ آزما لو میرے خلیل کو۔ میں ایویں نہیں انہوں خلیل بنایا، خلیل کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے، میں نے اسے ایسے ہی اپنا دوست نہیں بنایا، آزمائش شرط ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے اپنا نمائندہ حضرت جبریل امین کو بنایا، جبریل زمین پر آیا، فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام، تشریف لائے زمین پر، ایک طرف کھڑے ہو کے اللہ کا نام لیا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑی ہی میٹھی آواز میں، دلکش آواز میں اللہ کا نام لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہ، یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کا نام بھی بڑا پیارا لگتا ہے، ایسے ہی ہے، محبوب کا نام بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چوٹی پر تھے، میدان میں کھڑے تھے، حضرت جبریل امین ادھر سے پکارا رب کا نام، جب وہ خوبصورت نام ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں گیا، وہ محبت، وہ عشق جو اندر تھا اظہار ہوا، اور دل کیا کہ وہ جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے میں اس کے ہاتھ چوموں، میں اس کے پاس جاؤں جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ تیری دید عبادت اکھیاں دی، معراج دا صد پیغام تیرا، تیرا ذکر زبان دی زینت ہے، تہوں ورد بنایا ہے نام تیرا، میرے جذبے جاگیر تیری، میں خادم ہاں بے نام
खर्च थी वे आराम तेरा। जिसको जिससे प्यार होता है उसका जिक्र अज़कार भी बड़ा अच्छा लगता है, उसका नाम भी बड़ा अच्छा लगता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बजाय इसके कि आहिस्ता आहिस्ता थे, वहीं से लगाई छलांग। देखा कि उसी मैदान के अंदर एक बुलंद कामत, एक वजी चेहरे वाला खड़ा है। पूछा, ओ अजनबी बोल, अभी जो आवाज आई है अल्लाह के नाम की, अल्लाह के सिफाती नाम की, क्या पुकारने वाला तू है? क्या तूने सदा लगाई है? हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, बिल्कुल मैंने सदा लगाई है। आपने फरमाया, उधर तूने सदा लगाई है, इधर हमारा सीना ठंडा हो। चस बड़ी आई है, अब तुझसे एक ही इल्तिजा है, करम फरमा, एक मर्तबा फिर मेरे महबूब का नाम ले। और बुलंद आवाज़ में बोलो सुभान अल्लाह। जितनी चास आई है ना, ओनी बुलंद आवाज़ में सुभान अल्लाह। तेरी याद है मन का चैन पिया। हजरत पीर मेरे निशान ने फरमाया, तेरी याद है मन का चैन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया। लहम का लहमी जिस्म का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। तेरी याद है मन का चैन पिया। वाह सल्ले अला, क्या शानन है। और बुलंद आवाज़ में सुभान अल्लाह। वाह सल्ले अला, क्या शानन है। ला मिसला का फिदारैन पिया। तेरी याद है मन का चैन पिया। मिलके कह दो, तेरी याद है मन का चैन पिया। तेरी याद है मन का चैन पिया। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, एक मर्तबा फिर मेरे महबूब का नाम ले। अब थी आजमाइश, आजमाइश थी ना। कहा, इब्राहीम पहले तो मैंने अपनी मर्जी से नाम लिया था, अब अगर तू दोबारा चाहता है कि मैं वही नाम उसी आवाज में उसी लय में कहूं, फिर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर कुछ ना कुछ। बड़ी काबिल तवज्जो बात। अगर तू चाहता है कि मैं उसी लय में उसी अंदाज में अल्लाह का नाम लूं, तो तुझे कुछ ना कुछ तवज्जो है ना, कुछ ना कुछ। और एदा मतलब ये नहीं कि नात खान ते खतीब आके के जिबरील ने कढ़ा लिया सी ते असीं भी कढ़ा लिए ते की है जी। वो आजमाइश है, तुम्हारे ऊपर कोई आजमाइश है जी। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये कहना दबा के स्टेज दे उत्ते ते 40,000 पहले मंगवा लेना अकाउंट च है जी। फिर कित्थों मंगते वाली गल्लां करनियां बनदियां नहीं। बात यह है कि
کوئی عمل بھی، کوئی عقل والی بات بھی کرنی چاہیے کہ حضور سے عشق بھی ہو اور ہم پیسے کا مطالبہ بھی کریں. اس گل تے بھی آخو سبحان اللہ. اللہ سانو سارے نو عقل عطا فرمائے تے سرکار دا کامل عشق عطا فرمائے، پیسے والا نہیں بلکہ کامل عشق عطا فرمائے. باہر کے حضرت جبریل امین نے فرمایا پہلے تے میں اپنی مرضی دے نال اللہ دا نام لیا سی، ہن اگر نہ لیا گا تے کچھ نہ کچھ دینا پوے گا. آپ نے فرمایا اے میرا جنہ بھی جڑے جتنے بھی میرے جانور نے ایک حصہ تیرے نام لایا، لے میرے یار دا نام، میرے یار دا نام ہے. جدو ایک حصہ نہ لا دیتا حضرت جبریل امین نے اسی طرح اللہ دا نام لیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح. عاشق واسطے تے ہر دفعہ ہی عشق دوبالا ہو جانا ہے. اللہ اکبر. ادھروں اللہ دا نا آیا، اور لطف آیا، اکھاں میٹ کے اکھاں چو اتھرو آ گئے نے. آکھیا اے اللہ دے بندے ایک واری پھر اللہ دا نام ہے. آکھیا گل ہوئی ہے کہ ہن اگر نہ لواں گا تے کچھ نہ کچھ دینا پوے گا. آپ نے فرمایا اے جڑا دوجا حصہ ہے اے بھی تیرے نام ہے، اے بھی تیرے نام ہے. ایک باری میرے یار دا نام بول دے. حضرت جبریل امین نے پھر اللہ دا نام لیا. اللہ اکبر. پھر لطف آیا، فرمایا اور جڑا تیجا حصہ ہے او بھی تیرے نام لایا ہے. بس اللہ دا نام بولی جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہیں بس میرے ماہیوں تو او دیوا کر قربان زمانہ. کرے کی مثال دیوانہ اے سر بھی ہو دے لائق نہیں، اے سر بھی ہو دے او لائق نہیں. جڑا کر دے ماں نظرانہ فرمایا یار من جاوے. اور بلندوان بول سبحان اللہ. یار من جاوے، یار دا نام لین والا کوئی ہووے اسی تے ہر شے نثار کر دینی ہے. اللہ اکبر. جبریل امین نے او جڑے تینوں حصے سن جدوں انہاں دے نام لگ گئے نے پھر عرض کی تھی. اللہ دے نبی نے پھر فرمایا اے اللہ دے بندے ایک باری پھر اللہ دا نام لے. آکھیا ابراہیم ہن تے تیرے کول کچھ بچیا ہی نہیں. آپ نے فرمایا اے میرا جڑا جڑے اے جڑے میرے جانور نے اے میری گل من دے نے، اے
میری گل من دے نے میری انہاں دے نال یاری ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی اور چھیڑ لوے گا انہاں تے انہاں دے درمیان جڑی گل بات ہے او ہون وچ چر لگ جانا ہے فرمایا اے مینوں جان دے نے میں انہاں نوں جاننا وا تینوں تے انہاں نوں سنبھالن واسطے کوئی چھیڑو بھی چاہیدا ہے اسی تے یار دا نام سننا ہے یار تے نام دی خاطر اسی انہاں دے چھیڑو بنن واسطے بھی تیار اللہ اکبر جدو آزمایا گیا نا ابراہیم علیہ السلام ایمان ہے نا ایمان اللہ اکبر حضرت جبریل امین نے فرمایا اے اللہ دے نبی اے اللہ دی طرف آزمائش سی میں کوئی عام انسان نہیں ہاں بلکہ فرشتیاں دا سردار جبریل امین آزمائش واسطے آیا ساڑی اے بیسو تقرار آپس ہوئی سی اسی اپنا مدعا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا اللہ نے فرمایا آزما لو میرے خلیل تنو پتہ لگ جاوے گا پوری روح زمین دے اندر اگر کوئی خلیل بنن دے قابل ہے اور کوئی اور نہیں ہے اور میرا ابراہیم ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا اے محبوب اس وقت نو یاد کرو جدو اسانے ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا چند گلاں دے اندر انہاں نے انہاں نو پورا کر کے وخایا تے اللہ نے انعام کی عطا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے لوکاں دا امام بنا دیتا ہے دسو آزمائش بھی ہوندی ہے لیکن آزمائش تو بعد جڑے انعام ملدے نے نا پھر انہاں دا کوئی حد نہیں کوئی حساب نہیں رب دا کرم ہے نا جدو ورسدا ہے تے پھر چھپڑ پار کی واسطہ بلند آواز بول سبحان اللہ حضرات محترم اے صرف ایک آزمائش نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہر حوالے دے نال آزمایا گیا لیکن کیا خوبصورت انسان ہے اللہ دا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو جان دی واری آئی ہے اللہ اکبر سامنے چکھا تیار ہے چھوٹا جا چکھا نہیں ہے اللہ اکبر اتنا وڈا چکھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام دی ذات چھوٹا جا وجود اللہ دے نبی نے اللہ اکبر اس وقت بھی آپ نو آزمایا گیا لیکن مدد کرنے والا خود رب ہے جدو اسی اپنا آپ اس رب دے سپرد کر دینے نا میں نے دسو رب اپنے بندے نو تنہا چھوڑ دیتا ہے بولو نا جدو اسی پوری کوششاں کر لئیے ساڑھے کوئی گل نہ بنے اسی آہنے ہیں یار اسی یہ سارے معاملات اپنے رب تے چھڑ دیتے ہیں پھر رب جو اپنے بندے نہ لکھاتا جنہیں خدا دی قسمیں انج دی خوبصورت گل ہو ہی نہیں سکتی اس طرح ہی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتہ آیا اے اللہ دے نبی اللہ نے میری ڈیوٹی پوری تے لائی ہے تسی
बारी आखना है कि इस अग नूं बुझा देओ, तुहाडी एक बारी हां दी देर फिर नजारा देखो। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मैनू तेरी जरूरत नहीं है। ये सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत दे अंदर जड़ा सच्चा इश्क होंदा है, खुदा दी कसम ओदे अंदर सहारे नहीं देखे जाते। ओदे अंदर जड़ी आजमाइश है, हज़रत मियां मोहम्मद बख्शरी शरीफ वाले आप फरमाते हैं कि जिन्ना तना विच ओ इश्क समाया, रोना कम ओ नहा, ओ बिछड़े रोदे ते मिलदे रोदे ते रोंदे टुरदे आराम। आप फरमांदे ने इश्क करम दा ओ यारो असली कतरा। एडी ढिली सुभान अल्लाह नहीं, बुलंद जबान आखो सुभान अल्लाह, हत्था नु चुक के आखो सुभान अल्लाह। जिन्ना के इश्क करम दा असली कतरा, सुभान अल्लाह, ते मैं दे बस नाही एक ना लभदिया ओ हाथ ना आवे, एक ना दे विच राही। हज़रात मोहतरम जदों आजमाया जावे फिर आशिक दी कोशिश ये होती है कि जान ते चली जाए, महबूब जो कर रहे हैं वो दी रजा के अंदर राजी हो जाती है। ते महबूब की तरफों ते आजमाइश होती है ना, गल है कि मदद भी किसने करनी है, महबूब ने करनी है। बुलंद वाले बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फरिश्ता आया, हवा वाला फरिश्ता आया, कहने लगा अल्लाह के नबी एक दफा हुक्म दो, मैं ये हवा से जितनी भी आग है उड़ा के ले जाऊं। आपने फरमाया जानता है वो मेरा रब्बे जली, जानता है वो मेरा रब्बे जलील के आग में जलता है उसका खलील। फरमाया तुसी कौन होंदे हो विच आण वाले, मेरे रब नू पता है कि मेरे नाल की हो रहा है। सुभान अल्लाह। जदों इंज दा ईमान होवे ते खुदा दी कसम फिर रास्ते साफ नहीं हो जाते। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आजमाइश पर भी सब्र किया, अल्लाह ने अजर क्या अता फरमाया। जब आग में जा रहे थे हुक्म हुआ या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। जदों रब दी मेहर होवे ना तो फिर कानून ही बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइए आग का क्या काम है, बोलो ना क्या काम होता है, बोलो ना, डरो नहीं यार। हाँ, आग का काम क्या होता है? जलाना।
لیکن جدو رب دا حکم ہوئے پھر وہ چلاندی نہیں، پھر گلزار بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا کس کو؟ آگ کو۔ مجھے یہ بتائیے آگ سنتی ہے؟ نہیں۔ آگ کے کان ہوتے ہیں؟ آگ دیکھتی ہے؟ بھئی یہ جو آگ کو پوجنے والے ہیں نا وہ بھی آگ سے ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کا کام ہی کیا ہے؟ جلانا۔ لیکن جدو میرے رب دا حکم آ جاوے سبحان اللہ، پھر کوئی آگ جلاندی نہیں بلکہ گلزار بن جاتی ہے۔